نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی خوبیاں بیان کی کہ جب تم دین پر عمل کرو تو اللہ تمہیں دین پر عمل کرنے پر دوہرے اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بتایا گیا کہ پیغمبر کی بیوی سے گناہ سرزد ہو سزا دوہری ہے تو فرمایا اگر نیک عمل کرو تو اجر بھی دوہرے ہیں۔ تو گناہوں سے اللہ نے ان کو ہمیشہ بچا کے رکھا، نیک اعمال کے اندر ہی وہ رہی۔ یا نساء النبی لسن کاحد من النساء، یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے۔ اور یہاں ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے چند ایک ہدایات عطا فرمائی بطور خاص۔ نمبر 1، اگر کوئی بندہ تم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو نزاکت سے بات نہ کرے، یعنی اس طرح نرمی آواز میں پیدا تکلف کے ساتھ نہ کریں کہ جس سے کوئی ایسا شخص جو مریض ہے اس کے دل کے اندر طمع پیدا ہو، سلیقے کے ساتھ بات کریں۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں قرار رکھے، یعنی گھروں میں جمی رہے، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نہ جائے۔ نمبر 3، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کریں، جس طرح جاہلیت میں بناؤ سنگار کر کے عورتیں باہر جاتی ہیں ایسا نہ کرو۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ازواج مطہرات نے ان ہدایات کا حق ادا کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا اور آسن انداز میں کیا۔ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، پھر آپ کی اولاد ہے بیٹیاں، اور پھر آگے ان کی اولاد یا داماد ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کے اسلوب پہ غور کریں تو انسان کو کتنا لطف آتا ہے۔ کیا سمجھایا؟ دیکھو تم گھر میں رہو، پردے کا اہتمام کرو، اور نسوانیت کی نرم آواز سے کسی سے باتیں نہ کرو، جاہلیت والا بناؤ سنگار نہ کرو، اور گھر میں جمی رہو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا عورت کی پاکیزگی اسی کے اندر ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے۔ اللہ اکبر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کا نکاح کرنا چاہا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت زید چونکہ آزاد کردہ غلام تھے، متبنہ تھے، آزاد کردہ غلام تھے، تو زینب بنت جہش قریشی تھی، بڑے خاندان کی تھی، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش ان کو ناگوار گزرا۔ قرآن کی آیت اتری، پیغمبر کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، خیری آمادہ ہوگی۔ زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ قریشی تھی، بڑے خاندان کی تھی، زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے، تو ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، مزاج نہیں ملا۔ جب ان کا آپس میں مزاج نہیں ملا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج نہیں ملا۔ اب حضرت زینب بھی چاہتی ہیں کہ ان کو طلاق ہو جائے، حضرت زید بھی چاہتے ہیں۔ حضرت زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق دینے کے لیے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا اپنے نکاح میں رکھو، طلاق نہ دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چاہ رہے تھے کہ زید اگر طلاق دیں تو میں زینب سے نکاح کر لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب زینب بڑے خاندان کی عورت ہیں، قریشی ہیں، تو میرے نکاح سے اس کی دلجوئی ہو جائے گی۔ لیکن زید چونکہ متبنہ مبولہ بیٹا تھے، اور عرب میں مبولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا عیب تھا، جرم تھا، حقیقی بہو سمجھا جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس رسم بد کو مٹانا چاہتے تو اللہ نے فرمایا نہیں پیغمبر آپ ان سے نکاح کرو، اور لوگوں کی آپ پرواہ مت کرو، جو آپ کے دل میں اس کا اظہار کرو اور نکاح کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح فرمایا، اور زینب کے نکاح بھی خود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا۔ حضرت زینب اس پر فخر فرمایا کرتی تھی کہ میں وہ عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے خود کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کو اور ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نبی نہ مانے تب بھی مسلمان نہیں، نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے تب بھی مسلمان نہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی صفات میں سے نمبر 1، آپ قیامت کے دن اپنی امت اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر گواہی دیں گے۔ جب انبیاء تکذیب کریں گے تو حضور گواہی دیں گے۔ اور نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے ہیں۔ نمبر 3، اور آپ اللہ کے حکم طرف بلا کرنے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک چراغ اور سورج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، گواہی دینے والے۔ نمبر 2، خوشخبری دینے والے۔ نمبر 3، جہنم اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ نمبر 4، اللہ کے حکم کی طرف بلانے والے۔ نمبر 5، سراجا منیرا۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ایک آپ کی خصوصیت کیا ہے کہ 4 سے زائد بیک وقت آپ کے لیے نکاح کرنے جائز ہیں، امت کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 2، مال فے تقسیم ہونے سے پہلے آپ اسے کو باندھی لینا چاہیں تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی مدینہ منورہ میں خواتین حلال تھی جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آئیں، اپنے خاندان کی، چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹیاں جن نے آپ ساتھ ہجرت کی ہے۔ نمبر 4، کوئی ایمان والی عورت جس سے آپ نکاح فرمائیں اور بغیر حق مہر کے کرنا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، یعنی عام آدمی نے حق مہر ضروری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیتے ہیں تو آپ کا احسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا، ولیمے کے لیے آپ نے چندے کو گھر میں دعوت دی تو بعض ذرا پہلے تشریف لے آئے اور بعض دعوت کے بعد بھی نہ گئے، تھوڑی تاخیر ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوٹا تھا، حضرت زینب دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہیں پردے کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد اندر آئے تو صحابہ کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے مناسب عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ دیکھو پیغمبر کے گھر میں جب تک اجازت نہ ہو تم نے نہیں جانا، اور جب کھانے پر بلایا جائے تو کھانے کے بعد فوراً وہاں سے تم چلے جاؤ۔ تو یہاں 3 ہدایات مل گئی۔ نمبر 1، جس کو بلایا جائے وہ جائیں۔ نمبر 2، وقت سے پہلے نہ جائیں۔ نمبر 2، جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو گھر کو خالی کر دینا چاہیے۔ وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں سمجھائیں۔ نمبر 1، پیغمبر کو معمولی سی بھی اذا اور تکلیف مت دو۔ نمبر 2، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے امت کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ 2 مسئلے بڑے اہم تھے جو یہاں پر بیان فرمائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت ہے جس کا عنوان پردہ ہے۔ پردہ بتایا گیا کہ پیغمبر اپنی بیویوں سے فرماؤ اور اپنی بیٹیوں سے کہو اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہو کیا کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا کے رکھیں، یعنی پوری چادر لٹکا کے رکھے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں، عورت ایسا پردہ کر اس کا چہرہ بھی چھپ جائے، اس کے ہاتھ بھی چھپ جائے، اس کی آنکھیں بھی چھپ جائیں۔ عرب کے اندر اس کا طریقہ کیا تھا، ایک موٹی چادر یوں اوپر لے جاتی، آگے سے لٹک گئی، اور اس کے درمیان جو 2 پلو آپس میں ملتے ہیں اس میں تھوڑی سی جگہ ہوتی جس میں وہ دیکھا کرتی، تو چہرہ بھی چھپ جاتا، ہاتھ بھی اندر چھپتے۔ عورت کا چہرہ، عورت کے ہاتھ کی پشت اور عورت کے پاؤں کی پشت بھی یہ سب پردے کے اندر داخل ہے، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا۔ امانت کا معنی کہ احکام شریعت ہم تمہیں دیتے ہیں، تم اپنے اختیار سے عمل کرو گے تو جنت، اپنے اختیار سے عمل نہیں کرو گے تو جہنم۔ لیکن آسمان و زمین اور پہاڑ اس کے لیے تیار نہ ہوئے کہ یا اللہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو انسان کو دیا تو انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک احکام ہے تکلیف، ایک احکام ہے تکوینی جو انسان نے کرنے ہی کرنے ہیں یا پہاڑوں نے کرنے ہی کرنے ہیں، اس پر ثواب اور عذاب کا مسئلہ نہیں۔ اور ایک ہے احکام تشریعی جس کے کرنے پر اجر ہے، نہ کرنے پر گناہ ہے۔ تو یہ احکام تشریعہ مراد ہیں یہاں امانت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پیش کیا تو وہ ڈر گئے اور قبول نہیں کیا، اور انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ سورہ سبا، اس صورت میں چونکہ قوم سبا کا ذکر ہے تو صورت کا نام ہی سورہ سبا ہے۔ وَلَقَدْ آتِينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے کمالات کا ذکر فرمایا۔ ایک تو جب وہ زبور پڑھتے تو ان کے ساتھ پرندے بھی پڑھتے، اور ایک آواز ہوتی ہے، اللہ اکبر، آواز، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کے لیے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں اور پرندوں کو، پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے، پرندے بھی پڑھتے، اور لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم فرما دیا تھا، یعنی لوہے کو جدھر چاہتے موڑتے، لوہا مڑتا چلا جاتا، آپ ایسے زرے بناتے، اللہ اکبر، بہت عمدہ طریقے سے بناتے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرْوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا معجزات عطا فرمائے، ہوا ان کے تابع کر دی، وہ یعنی صبح و شام اتنا سفر کرتے جس کی مسافت 1 مہینہ ہوتی ہے، اور وہ صبح و شام میں طے کر لیتے، تخت پہ بیٹھتے، سفر شروع ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تانبے کے چشمے ان کو عطا فرمائے جس سے برتن بناتے تھے، جنات ان کو تابع کر دیا، ہوا کو مسخر فرما دیا، ان کا معجزہ تھا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتِهَا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا حکم دیا، جنات نے تعمیر شروع کر دی، ان کی موت کا وقت آ گیا تو آپ ایک عصا اپنی لاٹھی کو اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، ملک الموت نے قبض فرما لی، کیونکہ نبی تھے، اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ نگرانی فرما رہے۔ پورا سال گزر گیا، ادھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہوگی، ان کی موت کا وقت آ گیا، ادھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہوگی، اللہ نے چونڈی کو حکم دیا، اس نے لکڑی کو کھایا جو عصا تھا، تو آپ گرے، تو جنات کو پتہ چلو خو ہم تو 1 سال سے کام کر رہے تھے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے رہنے کی جگہ میں اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ ملک یمن کے دارالحکومت کا نام صنعاء ہے، اس سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر تھا، مآرب، بہت خوبصورت جگہ تھی، ان کی سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار درخت تھے اور دور تک جاتے، انہیں پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں شہر آباد کیا ہوا تھا، اور ایک مضبوط انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا، پانی کا ذخیرہ تھا۔ جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کی نہ قدری کی نہ شکری کی تو اللہ تعالیٰ نے چوہوں کو بھیجا جن نے بند کو توڑا، اس بند کا ٹوٹنا تھا کہ پوری بستی کو پھر یہ بہا کے لے گیا۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، نہ شکری سے بچنا چاہیے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ مجنون کہتے، الیاذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم اچھی طرح خیال کرو، میں تمہارے اندر 40 سال تک رہا ہوں، تم میری پوری زندگی سے واقف ہو، تم نے اتار چڑھاؤ سب دیکھے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک سارے حالات ہونے کے باوجود پھر تم یہی بات کہتے ہو مجنون ہے۔ تعصب اور ضد کو چھوڑو اور میری بات کو سمجھو۔ سورۃ الفاتر، کیونکہ سورت کے شروع میں ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، لفظ فاتر آیا، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ الفاتر ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے درمیان فرشتے واسطہ ہوتے ہیں، کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی فرشتے کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ اس کا معنی نہیں کہ اس سے زائد نہیں، بلکہ اس سے زائد بھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل امین کے پر 600 ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے ہیں! 2 پروں کو پھیلا دیں تو مشرق و مغرب اس کے اندر سمٹ جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاک کلمات سے مراد کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید بھی اللہ قبول فرماتے ہیں،
اور نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان اعمال کو قبولیت مل جاتی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث مؤمنین کو بلایا ہے، ہم نے مومنین کا انتخاب کیا، ان کو کتاب کا وارث بنایا۔ پھر مومن ان کی 3 قسمیں ہیں، ان میں بعض ظالم ہیں، بعض مقتصد ہیں اور بعض سابق بالخیرات ہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو نیکیاں کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، یہ ظالم ہے۔ اور مقتصد درمیانے معتدل کون ہیں؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں، فرائض واجبات، لیکن سنن مستحبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ نمبر 3 سابق بالخیرات، وہ ہے کہ جو فرائض واجبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور مستحبات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اسی ترتیب سے جنت میں درجات ہوں گے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ اگر اعمال کفریہ کی وجہ سے دنیا میں کسی کو سزا دے تو اللہ فرماتے ہیں ہم جانوروں کو بھی زندہ نہ چھوڑیں، کیونکہ جانور تو انسان کے فائدے کے لیے، جب جانور انسان ہی کو نہیں رکھنا تو جانور کو زمین پر رکھ کر کیا کریں گے۔ سورہ یاسین، اس سورت کے شروع میں ہے یاسین والقرآن الحکیم، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر نص قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب فرماتے ہیں اور قرآن کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بستی کو یاد کرو، اس بستی کو پیغمبر ان کے سامنے واقعہ بیان کرو جب 3 رسول وہاں پر آئے، پہلے 2 نبی آئے اور تیسرے نے اس کی تائید کی۔ ان کے نام کیا تھے؟ ایک روایات میں ہے کہ ایک کا نام صادق کا تھا، ایک کا نام صدوق کا اور ایک کا نام شمعون تھا۔ پہلے اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجا، جب ان کی امت نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو اللہ نے پھر تیسرا ان کی تائید کے لیے بھیجا۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، یہ آدمی ان کا نام تھا حبیب بن اسماعیل نجار، حبیب نجار، بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اللہ سے ڈرو، رسولوں کی تکذیب نہ کرو، رسولوں کی بات قبول کرو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ قوم نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس بستی کا نام تھا انطاکیہ، میں نے انطاکیہ بستی کو بھی دیکھا ہے اور حبیب نجار رحمہ اللہ کی قبر پر بھی حاضری دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔